جاتا ہے تشریف لے جاتے اور وہاں اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور کائنات کے مشاہدے اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے، اور اس طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیضان عام ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا۔ 10 اگست 610 سن عیسوی پیر کی رات رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کی مبارک گھڑیاں تھیں، جبکہ حق تعالیٰ نے کائنات کے باسیوں پر اپنا عظیم فضل و کرم فرمایا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی کے پہلے الفاظ لے کر آئے اور آپ علیہ السلام سے کہا، اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی، اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو کہہ دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کیا پڑھوں؟ تو آپ علیہ السلام کو انہوں نے پہلی وحی کے پہلے 5 آیتیں پڑھائی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر نبوت و رسالت کا تاج رکھ دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام غار حرا سے تشریف لے آئے، عالم یہ تھا کہ دل دھک دھک کر رہا تھا، شانے لرز رہے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنے گھر آئے اور اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، چادر ڈال دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چارپائی بچھائی اور آپ علیہ السلام کو سلایا اور آپ علیہ السلام پر چادر ڈال دی۔ جس وقت آپ علیہ السلام کا خوف دور ہوا تو آپ سے پوچھا کہ اے میرے سرتاج، آپ کو ہوا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلا واللہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ میرے محترم دوستو، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی؟ کہا، کلا واللہ لا یذیک اللہ ابدا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع و برباد کر دے۔ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ تصدق الحدیثہ، اور سچی بات کہتے ہیں، وہ تکسب المعدومہ، اور اپنی کمائی غریبوں پر لٹاتے ہیں، وہ تقری الضیفہ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، اور حق مصیبتوں پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو جو شخص اس قدر اعلیٰ انسانی اوصاف سے متصف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ضائع و برباد نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوستو، اس وقت جب کہ حق و باطل کا کوئی معیار نہیں تھا، تو اس وقت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ انسانی اوصاف کو حق اور باطل کا معیار قرار دیا اور کہا کہ جو شخص اس قدر اونچے اخلاق کا حامل ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی اس دنیا میں برباد نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو اپنے چچیرے بھائی جناب ورقۃ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور یہ اسی زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے، اندھے ہو چکے تھے، کافی کمزور تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے بھتیجے بتاؤ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو انہوں نے کہا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اللہ کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یا لیتنی فیہا جزعا، یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا
अहुम मुखरिजिया, क्या मेरी कौम के लोग मुझे मक्के से बाहर निकाल देंगे? उन्होंने कहा कि बात यह है कि जो दावत आप लेकर आए हैं तो जो भी लेकर आया है उसके साथ यही मामला पेश आया। तो जनाब वरक़त इब्न नौफल चंद ही दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि जिस वक्त आफताब तुलू होता है तो उसकी सुनहरी किरणें सबसे पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर पड़ती हैं। इसी तरह जिस वक्त ईमान का आफताब तुलू हुआ, नबूवत और रिसालत का सूरज निकला, तो उसकी पहली सुनहरी किरणें ऐसे लोगों पर, ऐसे मुक़द्दस हस्तियों के दिलों पर पड़ी जो कि इस रूए ज़मीन पर ईमान के हिमालया थी। और इस कायनात में सबसे पहले ये खातून को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शर्फ अता फरमाया कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएँ। और वो कौन थी? सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली पहली शख्सियत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात गिरामी थी। और आपके तमाम बच्चियों ने भी अपने माँ के साथ इस्लाम कबूल किया। और उसी दिन हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद और मर्दों में सबसे पहले अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईमान कबूल किया। और आप अलैहिस्सलाम 3 साल तक सिर्री तबलीग फरमाते रहे। और इस 3 साल के अरसे में 30 से ज़्यादा मुसलमानों ने दीन और ईमान को हासिल किया और मुसलमान हो गए। 3 साल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये हुक्म दिया कि फ़ज़्दा बिमा तुअमर वारिज़ अनिल मुश्रिकीन वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। ऐ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुक्म आपको हुआ है आप उसे डंके की चोट पर कहिए और मुश्रिकीन से मुंह मोड़िए और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े। आप अलैहिस्सलाम ने अपने रिश्तेदारों को भी जमा किया, सारे मक्के वालों को भी जमा किया। और जमा करके आप अलैहिस्सलाम ने उनसे ये पूछा कि मुसद्दिक़ी या अंतुम, ज़रा बताओ तुम मुझे सच्चा समझते हो या झूठा। मेरे मोहतरम दोस्तों, तमाम मक्के वाले बैक ज़बान होकर बोल पड़े, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा। ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी ज़बान से सिवाय सच्चाई के और कुछ नहीं सुना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। लोगो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे और अरब व अजम के बादशाह बन जाओगे। सारे के सारे लोगों पर सन्नाटा छा गया। लेकिन एक मनहूस चीख बुलंद हुई, एक बदतरीन शख्स खड़ा हुआ और वो कोई दूसरा नहीं था बल्कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा अबू लहब था। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू किया और कहा, तब्बल लका साइरल यौम या मोहम्मद अलिहाज़ा जमातना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, आपके दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं कि आपने इसीलिए हमको यहाँ पर जमा किया था। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मुखालिफत जब अपने चचा की ज़बान से सुनी तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ़ हुई। और हकीकत ये है कि रिश्तेदारों का जुल्म इंसान के दिल पर बहुत ज़्यादा असर करता है। शायर कहता है, मुझे गैरों का हर एक जुल्म गवारा लेकिन, मुझे गैरों का हर एक जुल्म गवारा लेकिन मेरे अल्लाह मुझे अपनों से बचाए रखना, क्योंकि अपनों का डसा पानी भी नहीं मांगता। मेरे मोहतरम दोस्तों, और इसके बाद फिर कुफ्र और इस्लाम के दरमियान ये कशमकश सी शुरू हो गई और जितने भी लोग ईमान ले आए थे उनका काफिया तंग कर दिया गया, नातिका बंद कर दिया गया और उनको ऐसी सख्त सजाएं दी जाने लगी कि जो कि निहायत ही वहशतनाक थी। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके गले में रस्सी डाली जाती और उनको घसीटा जाता। और मक्के में एक छोटा सा ख़ानदान था जो कि जिनको कि आले यासिर कहा जाता था
اور یہ ایک باپ، ایک شوہر اور بیوی اور ایک بچے پر مشتمل تھا۔ مکے کے ہر شخص کو اس بات کی اجازت تھی کہ اس خاندان کو جس طرح مارنا چاہے مارے، اور ان کو رسیوں میں جکڑا جاتا، مارا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور وہ کہتے اغثنا یا رسول اللہ اغثنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری کچھ مدد کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو تم صبر کرو کیونکہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایسے ہی حالات میں بدبخت ابو جہل اٹھتا ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف میں نیزہ مارتا ہے، اور وہ اللہ کی بندی وہیں تڑپ تڑپ کر شہید ہو جاتی ہیں۔ اور یہ پہلا خون تھا جو کہ یہ خاتون نے اسلام کے لیے بہایا۔ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین بھٹی پر سلاتے اور سرخ انگاروں پر ان کو لٹا دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے جسم سے نکلنے والے خون اور چربی اور پسینے سے وہ انگارے بجھ جاتے، لیکن دل کے اندر جو ایمان کا شعلہ بپا تھا تو وہ سرد نہیں ہوتا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے کے لیے پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا الا تدعو لنا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اب بھی ہمارے لیے دعائے نصرت نہیں فرمائیں گے؟ آپ اب بھی ہمارے لیے طلب مدد نہیں فرمائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹیک چھوڑا، کہا ان من کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له حفرة في الارض فیجاء بالمنشار ثم یوضع على راسه فیجعله نصفین ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه وما یصده ذلك عن دینه، کہ اے میرے پیارے صحابی تم سے پہلے جو اللہ والے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا؟ ان میں سے ایک ایمان والے کو پکڑا جاتا اور کمر تک زمین میں اسے دفن کر دیا جاتا، پھر آری لائی جاتی، اس کے سر پر رکھا جاتا اور اسے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا، لوہے کے کنگے لائے جاتے، اس کے جسم کو کھرچا جاتا، یہاں تک کہ گوشت ایک طرف ڈال دیا جاتا اور ہڈیوں کا پنجر ایک طرف ڈال دیا جاتا۔ وما یصده ذلك عن دینه، لیکن یہ چیز بھی اسے اپنے دین سے نہیں روکتی تھی۔ واللہ لا یتمن اللہ هذا الامر حتى يسير الراكب من صنع الى حضرموت ولا يخاف الا الله ولكنكم تستعجلون، اور اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس دین کو ضرور پائے تکمیل کو پہنچا کر رکھے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے لے کر حضرموت تک کا خطرناک فاصلہ طے کرے گا، ولا یخاف الا اللہ، اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولکنکم تستعجلون، لیکن تم ذرا جلدی کر رہے ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک توحید کی جنگ تھی، یہ اصلاح عقائد کی جنگ تھی، یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی، اور یہ عقائد کی جنگ تھی جو کہ مکے کے چپے چپے پر چومکھی لڑی جا رہی تھی، اور جس میں ظلم اپنے ساری شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ اسلام کے مقابلے میں آیا تھا، اور مسلمان پوری ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دھمکیاں دی گئی، پھر مکے کی بادشاہت پیش کی گئی، اور پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، اور مکے والے جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھائیں ورنہ سب سے پہلے ہم آپ کو قتل کریں گے اور پھر آپ کے بھتیجے کو۔ جناب ابو طالب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سارے مکے والوں کا مقابلہ کر سکوں، بیٹے تم اس توحید کی دعوت کو اپنے گھر کے حد تک محدود رکھو، مکے کے گلی کوچوں میں اس کا اعلان نہ کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس مکے میں یہ ایک مددگار جو کہ جناب ابو طالب کی شکل میں موجود ہیں وہ بھی اپنا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر مکمل یقین کے ساتھ فرمایا یا امی واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان اترک هذا الامر
واللہ ما ترکتہ حتی اہلک فیہ او لیتمن اللہ ھذا الامر. چچا جان اللہ کی قسم یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں سورج و چاند کو لے لو اور دعوت دین سے دستکش ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں دستکش نہیں ہو سکتا. یا تو اس کے پیچھے میری جان چلی جائے گی یا اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے گا. اور ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی اتر آئے. جناب ابو طالب نے جب دیکھا کہ میں نے میرے بچے کا دل دکھایا ہے، کہنے لگے کہ بیٹے جو کچھ کرنا ہے کرو، اللہ کی قسم فواللہ لن یسیلوا الیک حتی وسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم یہ تمہارے پاس اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ میں زمین میں دفن نہ کر دیا جاؤں. میرے محترم دوستو، ان حالات میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثالی کردار تھا. وہ قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دفاع کر رہی تھی، کمزور مسلمانوں کا مالی تعاون کر رہی تھی اور مشرکین کی ایذا رسانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا مال، وقار، خاندانی وجاہت سب کچھ انہوں نے لگا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال خدمت بھی کرتی، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتی. آپ علیہ السلام تبلیغی مشن پر اگر گھر سے کہیں دور جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پانی لے کر وہاں تک پہنچتی. ادھر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہوتی، ادھر سے آسمانوں سے حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہذہ خدیجہ تاتی ومعہا اناء فیہ طعام و شراب فَإِذَا جَاءَتْ إِلَيْكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهَا مِنْ رَبِّهَا ثُمَّ سَلِّمْ عَلَيْهَا مِنِّي ثُمَّ أَبْشِرْهَا بِبَيْتِ لُؤْلُؤَةٍ لَا صَخْبٌ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ. اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا اور پانی لے کر آ رہی ہیں. جس وقت وہ آپ کی خدمت اقدس میں پہنچے تو ان کی خدمت اقدس میں عرش والے اللہ تعالیٰ کا سلام آپ پیش فرمائیے اور میرا سلام عقیدت بھی ان کی خدمت میں پیش کیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو ایک ایسے محل کی خوشخبری دیجئے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک موتی میں بنایا ہے، ایک موتی کی شکل میں بنایا ہے. لا صخب فیہ ولا نصب، جس میں کوئی شور و شرابہ نہیں ہوگا اور کوئی اس میں تھکاوٹ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سب سے مشکل دور وہ آیا جبکہ نبوت کے 7ویں سال قریش مکہ نے تمام مسلمانوں اور بنو ہاشم کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور ایک تحریر لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا کہ اس معاہدے کو صحیفے کی شکل میں لکھنے والے مشرک بغیض بن عامر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ شل ہو گیا. تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام مسلمانوں کے ساتھ اور تمام بنو ہاشم کے ساتھ آپ علیہ السلام شیب ابی طالب میں رہے. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری زندگی بڑے ہی مالداری میں اور امن و چین اور سکون میں بسر ہوئی تھی، انہوں نے اپنے زندگی کے سخت ترین ایام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اور عالم یہ تھا کھانے کے لیے کھانا نہ ہوتا، درخت کے پتیوں کو چباتے، جب وہ بھی ختم ہو گیا تو چمڑے کو جلایا جاتا اور اس سے پیٹ کی آگ بجھائی جاتی. میرے محترم دوستو، اس کے بعد 3 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صحیفے پر دیمک بھیج دی اور وہ معاہدہ ختم ہو گیا اور آپ علیہ السلام وہاں سے مکہ تشریف لے آئے. تو 6 مہینے کے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ان کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رب کی رحمت میں پہنچ گئی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا بڑا غم ہوا، صرف اس لیے نہیں کہ آپ علیہ السلام کی پیاری بیوی آپ سے جدا ہو گئی، بلکہ ایک اسلام کا مجاہد، ایک اسلام کا کمانڈر اور دعوت دین کا ایک سپاہی اس دنیا سے چلا گیا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حجون کے قبرستان میں دفنایا اور خود آپ ان کی قبر میں اترے اور آپ علیہ السلام نے
اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی پیاری بیوی کو اس دنیا سے الوداع کیا۔ میرے محترم دوستو، جب تک جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی تو مکے والے ان دونوں کا کچھ پاس و لحاظ کرتے تھے، جس کی وجہ سے کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالے۔ لیکن جب وہ یہ دونوں ہستیاں چلی گئیں تو اب مکے والوں کو کھلی آزادی مل گئی کہ وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ستانا چاہیں ستائیں۔ اور عالم یہ ہوتا، آپ علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے، کوئی بھی احمق اڑتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے سر مبارک پر مٹی ڈال دیتا، کچرے کا انبار انڈیل دیتا۔ آپ علیہ السلام اسی حالت میں گھر آتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی جاتی اور آپ کے سر مبارک کو دھوتی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میری بچی رو مت، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی ضرور حفاظت کرے گا۔ آپ کا چچا ابو لہب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، یہ اور اس کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں طاق تھے، اور یہ کانٹے لا کر، گندگی کا ڈھیر لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے پھینکتے۔ آپ علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اس گندگی کو ہٹاتے اور فرماتے، اے بنو عبد مناف، تم لوگ پڑوسی ہونے کا حق بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور قریش کے تمام شیاطین وہاں پر جمع تھے۔ ابو جہل کے دماغ میں ایک شیطانی تدبیر آئی اور اس نے کہا، من یاتی بصلاۃ جزور، کون ہے جو کہ مکے کے فلاں محلے میں یہ اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجڑی لے کر آئے، اور جس وقت یہ سجدے میں چلے جائیں تو یہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ تو چنانچہ عقبۃ بن ابی معیط ملعون اٹھا، اور جس وقت آپ علیہ السلام سجدے کی حالت میں چلے گئے تو اس ملعون نے لا کر اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس گندگی سے بھری اوجڑی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر رکھ دیا۔ اور اس قریب منظر کو دیکھ کر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ قہقہے مار مار کر ہنستے اور ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مجھ میں اتنی ہمت و طاقت نہیں تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوجھ سے آزاد کروں۔ وہ گئے اور جا کر حضرت فاطمہ کو اطلاع دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئیں اور انہوں نے اپنے معصوم ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر جو گندگی تھی اسے ہٹایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حالت سجدہ سے سر اٹھایا، آپ علیہ السلام نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، یا اللہ قریش کو اپنے عذاب میں تو گرفتار کر لی۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ دہرائی۔ پھر فرمایا، اللہم علیک بعمر بن ہشام وعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ وامیۃ بن خلف وعقبۃ بن ابی معیط، یا اللہ ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو اور امیۃ بن خلف کو اور عقبۃ بن ابی معیط کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ تو چنانچہ اب تک جو لوگ ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہو کر قہقہے لگا رہے تھے، ان کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی، چہروں پر خوف اتر آیا، ان کے زبان سے نکلا، واللہ دعوت هذا الرجل فی هذا البلد لمستجابہ، اللہ کی قسم اس شخص کے زبان سے جو الفاظ اس جگہ پر نکلے ہیں، اللہ کی قسم یہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قبول ہوتے ہیں۔ اور فظن الحلاکہ، ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کو تباہی و بربادی سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تو چنانچہ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں آپ علیہ السلام نے دائرے بنائے، کہا یہاں پر ابو جہل قتل کیا جائے گا، یہاں پر عتبہ، یہاں پر شیبہ، یہاں پر امیۃ بن خلف، یہاں پر عقبۃ بن ابی معیط۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کا نام لے کر جہاں پر دائرہ بنایا تھا، اللہ کی قسم وہیں پر وہ قتل کیے گئے، اور میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے کہ ان کی سڑی اور گلی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر بدر کے اندھے کنویں میں ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھے کنویں پر تشریف لے آئے، فرمایا، یا ابا جہل ابن ہشام،
یا عتبۃ بن ربیعہ یا شیبۃ بن ربیعہ یا امیۃ بن خلف اما وجدتم ما وعدکم ربکم حقا وقد وجدتم ما وعدنی ربی حقا۔ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیۃ بن خلف، اے عقبۃ بن ابی معیط، اللہ تعالیٰ نے تم سے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا کہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا آج میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتتکلم من اجساد لا ارواح لها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ایسے جسموں کو مخاطب ہیں جو کہ جن میں روحیں نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، جیسا تم سن رہے ہو اس سے کہیں اچھی طرح یہ لوگ سن رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس طرح کے واقعات آپ علیہ السلام پھر طائف گئے، طائف والوں نے بدترین سلوک کیا، مکہ میں جس وقت واپس آئے مکہ والوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے وفات کے بعد ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ جب کبھی بھی ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا تو آپ علیہ السلام کے آنسو رواں ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما غرت علی احد من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما غرت علی خدیجہ، اللہ کی قسم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کسی پر اتنا غیرت نہیں آتی تھی جتنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غیرت آتی تھی، کیونکہ ما رأیتھا، میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، ولیکن کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے تھے، اور جب کبھی بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو آپ علیہ السلام سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے۔ اور میں نے ایک مرتبہ تنک کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت خدیجہ کو اس طرح یاد کرتے ہیں گویا کہ ان کے علاوہ کوئی عورت اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے اس میری بیوی کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایسے عادات کی مالک تھی، وہ ایسے اطوار کی مالک تھی، اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی اسی سے عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت حالہ بنت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ ان کی آواز بالکل حضرت خدیجہ کی آواز کی طرح تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، دروازہ کھولا، ان کو بٹھایا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ذکر اور یادوں کا سلسلہ جو چھڑا تو آپ علیہ السلام ان کو یاد کرتے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما اکثر ما تذکرہا، آپ ہمیشہ اسی بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، وقد ابدلک اللہ منہا بخیر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اچھی بیویاں، ان سے بھی زیادہ خوبصورت، ان سے بھی زیادہ جوان بیویاں آپ کو عطا فرمائی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابدلنی اللہ منہا بخیر، اللہ تعالیٰ نے میری اس پیاری بیوی سے بہتر بیوی مجھے اس دنیا میں نہیں عطا کی۔ آمنت بی ہینا کذبنی الناس، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والی وہ میری بیوی تھی۔ وہ صدقتنی ہینا کذبنی الناس، جس وقت لوگوں نے میری تکذیب کی سب سے پہلے میری تصدیق کرنے والی